سورۃ النور کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور در حقیقت یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ کسی بھی معاملے میں ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اذا فریق منہم معرضون، تو اچانک ایک گروہ ان میں سے وہ اعراض کرنے لگتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو دوڑے چلے آتے ہیں مانتے ہوئے، أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، أَمِ ارْتَابُوا، یا یہ لوگ شک میں پڑے ہیں، أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، یا ان کو خدشہ ہے کہ اللہ اس کا رسول ان پر کوئی زیادتی کرے گا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی طبیعت اور مزاج اور فطرت کا ایک شکوہ کیا ہے۔ حقیقت میں تو یہ آیات مبارکہ ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی، لیکن ظاہر ہے قرآن پاک صرف عرب کے زمانے کے لیے نہیں آیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے لیے نہیں تھا، یہ 14 صدی پہلے کے انسانوں کے لیے بھی تھا، آج کے انسانوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راہبر اور رہنما قرآن کریم ہے۔ اس لیے یہ رویہ آج کے انسانوں میں بھی موجود ہے، اس زمانے کے انسانوں میں بھی تھا اور بعد کے انسانوں میں بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے اسی رویے کو بدلنے کی طرف اللہ نے نصیحت فرمائی اور ہمیں حکم دیا۔ وہ رویہ یہ ہے کہ آج ہم مرضی کا دین چاہتے ہیں،
ہم دیندار تو بننا چاہتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں ان کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن میری مرضی کا دین ہو، اور جہاں دین میری مرضی کے خلاف آئے گا، کوئی حکم میری طبیعت اور چاہت یا میرے معاشرے اور ماحول اور رسم و رواج کے خلاف آئے گا، تو وہاں پھر مجھ سے دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا، وہ میں نہیں کر سکوں گا۔ ویسے میں دیندار ہوں، ویسے میں اللہ والا ہوں، ویسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوں۔ یہ رویہ کچھ اس زمانے کے منافقوں میں بھی تھا، آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی یہی رویہ ہے۔ میرے محترم دوستو، میری اور آپ کی مزاج اور طبیعت میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ کسی دوسرے کو کہنے کی بات نہیں، یہ خود میں اپنا محاسبہ کروں، میں خود کا جائزہ لوں۔ اللہ پاک کا تو حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دو، ان کی اطاعت کرو، جو حکم جس طرح کا وہ دے دیں وہ بات مانی جائے۔ ہوا یوں کہ ایک شخص تھا جو منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے وہ کافر ہی تھے، وہ در حقیقت اندر سے ایمان لائے نہیں تھے، وہ صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے امت مسلمہ میں شامل اپنے آپ کو کرتے تھے تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے، ہمیں جہاد نہ کرنا پڑے، کافروں کی طرف سے ہو یا مسلمانوں کی طرف سے ہو، وہ اس سے جی چراتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین قوت میں تھے، تو آپ سے ٹکرانے کی بھی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا، بات ماننے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، اس لیے اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اندر وہی بے ایمان ہی تھے، وہ در حقیقت کافر تھے۔ ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ منافق ہے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر، اس کا کسی یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، کسی لین دین کے کاروباری معاملے میں کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اب معاملہ جب بڑھا تو یہودی کہنے لگا کہ چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے، جس کا دل سے بھی ایمان نہیں ہے، زبان سے بھی ایمان نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو بشر نامی منافق تھا، جو دل سے تو مومن نہیں تھا، زبان سے اگرچہ کہتا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں، وہ کیا کہنے لگا کہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروانا، اس کا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی سے کروانا ہے، اس سے جا کے کرواتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ میں غلط ہوں، میں حق پہ نہیں ہوں، یہ شخص حق پہ ہے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو فیصلہ تو حق کے مطابق ہوگا، اس کے حق میں ہو جائے گا، تو لہذا کعب ابن اشرف کے پاس جاتے ہیں، کچھ لے دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لوں۔ اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ادھر کو جاؤں، اور یہودی جو دل اور زبان دونوں سے کافر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا دو۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ زبان سے تو کہتے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وبالرسول، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت بھی کی، یعنی تین باتیں وہ کہتے ہیں، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان ہے، اور تیسری بات یہ کہ اطاعنا، ہم بات بھی مانیں گے۔ ایمان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، جب ہم کسی پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما چکے، جو آپ نے فرما دیا وہ برحق ہے، وہی سچ ہے، اور ہم اس کو مانیں گے۔ جب ظاہر ہے آپ کو سچا نبی مان لیا تو پھر آپ کی ہر بات بھی ماننی ہے۔ پھر اس کے ساتھ خود کہتے بھی ہیں کہ اطعنا، ہم نے اطاعت بھی کی، ہم حلف اٹھاتے ہیں، گویا کہ ہم عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم وفاداری کریں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین اپنی خواہشات کے خلاف آتا ہے، دین اپنی مرضی کے خلاف آتا ہے۔ حاتم طائی کے بیٹے جو بڑا سخی آدمی تھا، اس کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو گلے کے اندر صلیب لٹکائی ہوئی تھی، جو عیسائیوں کا نشان ہے۔ اب پہلے تو لٹکاتے تھے چونکہ عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابھی بھی گلے میں وہ صلیب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گلے میں اس صلیب کو دیکھا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کو ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کے اس کو توڑ دیا، اور توڑ کے فرمایا القی عنک ھذا الوثن، اس بت کو اب گلے سے اتار دو۔ جب مسلمان ہو گئے ہو تو مسلمانوں والے نشان اختیار کرو، کافروں والے سارے نشان بھی ختم کر دو۔ اس پہ یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام اللہ کو قبول نہیں کہ کہیں جو ہے بال اپنی مرضی کے بنائے ہوں، لباس اپنی مرضی کا پہنا ہو، بود و باش تہذیب اپنی مرضی کی ہو، شادی بیاہ غمی خوشی سب میں اپنی مرضی ہو، کاروبار میں، سیاست میں، معیشت میں، عدالت میں، ہر جگہ مرضی اپنی ہو، اور نام کیا ہو کہ جی ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ ایسی اطاعت اللہ پاک کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پسند نہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بود و باش پسند نہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پردہ پسند نہیں، حیا پسند نہیں، شرم پسند نہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل و صورت پسند نہیں۔ اللہ فرماتے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم دوستو، آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی مسجد میں آ گئے، کوشش کریں گے کہ نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھیں، لیکن مسجد سے باہر نکلے تو میری دکان، میرا کاروبار، میرے معاملات، میرا لین دین وہ میری مرضی سے ہوگا، اس میں اللہ رسول کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ میں اپنی مرضی سے کروں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ مسائل تو پوچھتے ہیں کہ جناب یہ میرے وضو کے اندر یہ مسئلہ پڑ گیا، مجھے وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا وضو ہو گیا، نماز میں یہ غلطی ہو گئی، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کے متعلق پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کمائی ایسے کر لی، آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہاں ہم بھول جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جو آتا ہے جیسا آتا ہے، ھذا من فضل ربی، جیڑی شے لبدی لئی ادبی، وہاں سب یہی حال ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کاروبار ہو، معاملات ہو، عدالت ہو، سیاست ہو، پوری دنیا کا جو بھی نظام ہو، ہر نظام کے احکامات ہمیں اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔
دیے ہمیں، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق چلانا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کوتاہیاں ہوں گی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کا انسان اسی طرح چلے گا جیسے ابو بکر اور عمر چلے تھے رضی اللہ تعالیٰ، یقیناً ویسے نہیں چل سکتے، لیکن جتنا ہو سکے ویسے چلتے ہوئے، جو نہیں ہو سکتا اس پہ ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، توبہ اور استغفار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس پہ ہم ڈٹائی کریں گے جی نہیں جی اب ماحول بدل گیا جی، اب معاشرہ بدل گیا جی، اب وقت کے حالات کے مطابق چلنا ہوگا جی۔ یہ بڑے خطرناک اور خوفناک کلمے ہیں۔ چاہے جیسے مرضی حالات بدل جائیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی۔ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس ہو ویسا بھیس اختیار کر لو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی دیس ہو بھیس نبی کا ہی چلے گا، طور طریقے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چلے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان کا رویہ ہے۔ فرمایا اذا دعوا الی اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ تمہارا فیصلہ کر دیں، اللہ اس کے رسول تمہارا فیصلہ کر دیں، تو اذا فریق منہم معرضون، ایک گروہ ان میں سے وہ اعراض کرنے لگتا ہے، وہ پہلو بچانے لگتا ہے کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا۔ آج عدالتیں بھری پڑی، کچہریاں بھری پڑی، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ علماء کے پاس، دارالافتاء میں آؤ، کسی مفتی صاحب کے پاس آؤ، شرعی مسئلہ پوچھ لو، خرچہ بھی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر، تاریخیں بھی کوئی نہیں، شرعی مسئلے کے مطابق جو فیصلہ ہو جائے اس پہ فریقین عمل کر لو، تو کہتے ہیں نہیں نہیں میرے حق میں ہونا چاہیے، میرے حق میں مولوی فیصلہ کرے پھر تو سچا ہے مولوی، اور میری طبیعت اور مزاج کے مطابق بات کرے گا تو پھر مولوی صحیح نہیں، پھر مولوی بکا ہوا ہے، پھر مولوی جو ہے وہ پیسے لے کے بدل جاتا ہے۔ یہ بات میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں، آج ہم کہہ دیتے ہیں مولوی حق بیان نہیں کرتے، یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل ہم مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میری مرضی کا حق بیان ہو، جو میں چاہتا ہوں وہ بیان ہو، وہ نہ بیان ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو، تو اذا فریق منہم معرضون، ایک گروہ جو ہے وہ پہلو پرتنے لگتا ہے، وہ منہ موڑنے لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ ایک شخص ان کا آپس میں معاملہ ہوا، اسی طرح کا آدمی تھا، کوئی منافق آدمی، اور اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جو شخص منافق تھا وہ غلط تھا، اور اس کے مقابلے میں جو یہودی تھا وہ صحیح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مطابق فیصلہ کر دیا، یہودی کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ اس نے سوچا منافق نے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ میری سائیڈ لیتے، میں اگرچہ منافق ہوں لیکن مسلمان تو ہوں، زبان سے تو کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لیتا ہوں، تو میری سائیڈ لینی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکے کافر کی سائیڈ کیوں لی، اس کے حق میں فیصلہ کیوں کیا؟ تو اس نے سوچا کہ میں چلتا ہوں حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کفر کے معاملے میں بڑا سخت ہے، تو یقیناً وہ میری سائیڈ لے گا اور اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عمر باہر تشریف لائے۔ اس منافق نے معاملہ عرض کیا کہ جناب یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ بیچ میں یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا، یہ نہیں بتلایا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ عمر اس کی بات آپ نے ساری سن لی، میری بات بھی سن لیں کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیوں بھائی ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ میرے حق میں نہیں ہوا، اس لیے آپ کے پاس آئے۔
حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو پھر میں تمہارا بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، اندر سے تلوار لائے اور بنا کچھ پوچھے اس کی گردن اتار دی اور فرمایا جس کو اللہ کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، دین کے فیصلے، شریعت کے فیصلے جو آج ہمیں علماء کے وارثین، انبیاء کے ورثاء علماء ہمیں بتلاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ورثاء علماء ہمیں بتلاتے ہیں، اور جب ہمیں وہ ہمارے مزاج، ماحول اور معاشرے اور رسم و رواج کے مطابق نہیں لگتے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار اس کو چھوڑو کسی اور کے پاس چلتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے، فیصلہ ان کے اپنے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے تو یأتوا الیہ مذعنین، پھر بھاگے دوڑے چلے آتے جی واہ کمال کر دی، بڑی خوبصورت بات کی، بڑا حق بیان کر دیا کیونکہ ہمارے مطابق ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ انتہائی غلط اور خوفناک۔ ہمیں قرآن پاک کے مطابق بننا ہے، قرآن پاک کو اپنے مطابق نہیں بنانا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ اپنے آپ کو نہیں بدلنا کہ ہم قرآن کے مطابق ہو جائے، قرآن کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ رویہ جو ہے انتہائی افسوسناک اور غلط رویہ۔ اس کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ایسے لوگوں کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، کوئی منافقت ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ پہ، رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ 100% یقین، 100%۔ اور جہاں ذرا سا شک آتا ہے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ ایمان اور شک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہے تو شک نہیں۔ دیکھو آج ہمیں 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، کوئی شک ہے اس کے اندر؟ کسی کو اٹھتا دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں ذرا برابر یہ بات آ جائے کہ پتہ نہیں شاید اٹھیں کہ نہ اٹھیں تو یہ بندہ ایمان اس کا ختم ہو گیا، ایمان نہیں رہا، یہ ختم ہو گیا ایمان۔ کیونکہ ایمان تو یہ ہے کہ 1% کے 1000ویں حصے جتنا بھی شک نہ آئے کہ یہ پتہ نہیں ہو سکے گا کہ نہیں، 100% یقین ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ اسی طرح 100% یقین ہو اللہ ہی مشکل کشا ہے، اسی طرح 100% یقین ہو عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اسی طرح 100% یقین ہو کہ حاضر ناظر ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے، اسی طرح 100% یقین ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس میں رتی بھر بھی شک ہوگا تو ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کوئی بے ایمان، کوئی جھوٹا دجال کذاب یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس سے جا کے کہتا ہے کہ نبیوں کے تو معجزات ہوتے تھے، تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ معجزہ مانگنے والا بھی کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو شک پڑ گیا کہ شاید یہ نبی معجزہ دکھا دے تو نبی۔ ہمارا یقین تو یہ ہے کہ آج کوئی ہمیں فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانیوں پہ چلتا ہوا نظر آئے اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، ہم پھر بھی کہیں گے یہ کافر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 100% یقین ہو اس کا، تو جہاں شک آئے گا وہاں ایمان اٹھ جائے گا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں میں ابھی بھی شک ہے؟ یا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا اللہ اس کے رسول کے دروازے پہ یہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو خوف ہے کہ کہیں اللہ اس کا رسول زیادتی نہ کر دے، ظلم نہ کر دے، نہ حق فیصلہ نہ کر دے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نہ حق فیصلہ کرے گا، غلط فیصلہ کر دے گا، زیادتی کر دے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، عدالت والی طبیعت تھی۔ آپ حضرات اندازہ کریں کہ آپ کی ازواج مطہرات تھی، 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، 11 شادیاں تھی آپ کی۔ آپ کو اجازت تھی، عام مردوں کو تو 4 کی اجازت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ جتنی چاہیں کر لیں۔ آپ نے 11 کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 11 بیویوں میں سے آپ کی وفات شریفہ کے وقت 9 موجود تھی، 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، 9 موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی لازم نہیں تھا کہ آپ ان کے درمیان برابری کریں۔ ہمیں تو حکم ہے اگر کسی کی 2 3 4 ہوں تو ان کے درمیان برابری ہو، ہر اعتبار سے انصاف ہو۔ آپ پہ یہ بھی لازم نہیں تھا، آپ جیسے چاہیں رکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کا حق دوسری بیوی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ بستر پہ نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اسی وقت آپ جنت البقیع میں جائیں اور وہاں جو دنیا سے جا چکے مدفون ہیں ان کے حق میں دعا کریں۔ آپ اٹھ کے جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اللہ کا حکم آیا تھا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ کو دیکھا آپ نے کہ بستر پہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے فطرتی بات ہے، عورت ہے اور پھر سوکن کا معاملہ ہے، پھر محبت بھی بے پناہ تھی، اور جہاں محبت ہو وہاں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کی طرف نہ جائے، میرا محبوب ہو اور کسی اور طرف جائے۔ تو ان کو یہ آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو وہ تلاش کرنے لگی۔ جب دیکھتے دیکھتے باہر نکلی تو پتہ چلا کہ آپ تو جنت البقیع میں، ادھر سے آپ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی تھی، کیا تلاش کر رہی تھی؟ کہا جی آپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی اور کے گھر چلا جائے گا؟ میں ایسا زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ وہاں بھی آپ نے یہی لفظ ارشاد فرمایا یحیف اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول زیادتی کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو کسی پہ زیادتی کے نہیں، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، تو یہ لوگ کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ راضی ہوتے؟ آج وراثت کے معاملات آتے ہیں اور شریعت کہتی ہے بیٹیوں کو حصہ دو، تو کتنے دیندار ہیں جو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ وہاں آ کے ہم کہتے ہیں جی نہیں یہ تو تھوڑا جہا کام ٹلا کر ہو جائے، کوئی تھوڑا جہا ہاتھ تھولا رکھو۔ شریعت کہتی بہنوں کو ان کا حصہ دو، ان کا پورا حق دو، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا اگر زندگی میں کسی نے اپنی جائیداد وراثت تقسیم کرنی ہے تو وہ بیٹی اور بیٹے کو برابر دے۔ مرنے کے بعد تو وراثت ہوتی ہے جو بیٹے کے لیے 2 حصے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ، لیکن زندگی میں دینی ہے تو شریعت کا حکم ہے یہ وراثت نہیں، یہ ہدیہ ہے، اور ہدیے کے اندر اولاد میں حتی الامکان برابری کرنی چاہیے، اولاد کو برابر دینا چاہیے، ہدیہ تحفہ جو بھی ہو، تو شریعت کہتی ان کو برابر دو، لیکن کتنے ہیں جو اس پہ عمل کرنے والے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دین کی قریب لائیں گی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں، ہر فیصلے، چاہے وہ ہماری چاہت کے مطابق ہو چاہے وہ ہماری چاہت کے خلاف ہو۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جناب میٹھا میٹھا تو ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، نمازیں تو پڑھیں گے، تہجد تو پڑھیں گے، عمرے بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے اور دین کے ہر کام میں بھی حصہ لیں گے، لیکن جہاں معاملات کی بات آئے گی وہاں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، اللہ فرماتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، اللہ کو یہ ظلم کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے۔ اس میں کوتاہی ہوگی یقیناً ہو جائے گی، لیکن اس پہ حیل و حجت کی بجائے اس پہ توبہ اور استغفار کرنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سے 100% عمل نہیں ہو سکا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ رویہ تو اللہ پاک نے بتلایا منافقین کا۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں رویہ ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اس کے لیے بھی میں اور آپ کوشش کریں، آپ خود بھی تشریف لائیں، دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریات قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔